یہ فرمائیے گا کہ جو اسرائیلی یہودی ہیں وہ شروع دن سے اسلامی مقامات کو، اسلامی شناخت کو فلسطین سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ایک مشہور جو مسجد تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسے شراب خانے میں اور شادی ہال میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اسرائیلی یہودیوں کے عزائم کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے غلام نبی بھائی، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو المسجد الاحمر، یعنی اردو میں کہا جاتا لال مسجد، اور یہ لال مسجد المسجد الاحمر اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے اس کا کیونکہ یہ لال اینٹوں سے بنا ہوا ہے اور بڑی چمک لال اینٹیں ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ اچھا، یہ جو مسجد، اس کی تاریخی میں چند سیکنڈوں میں آپ کو بتا دوں، یہ بنا ہے سن 1276، جو کہ ظاہر بیبرس جو سلطان تھا اس وقت، اس نے بنائی تھی انہوں نے 1276 1276 کی سن، مطلب 1276 میں۔ اچھا، اور یہ سب سے پہلے جامع تھا جس کے اندر صفد کے اندر علاقہ ہے فلسطین میں جس کا نام ہے صفد۔ اچھا، اس علاقے کے اندر یہ سب سے پہلے دارالعلوم تھا۔ اچھا، مدرسہ تھا، پہلا مدرسہ تھا وہاں۔ بالکل بالکل، دارالعلوم، ہم تو عربی میں دارالعلوم کہا جاتا ہے، یا آپ اس کو مدرسہ کہہ لیں۔ اور یہ اس کی بڑی ایک ویلیو ہے، اور بڑی اس کی جو ہے نا تاریخی ویلیو تھا۔ اچھا، یہ یہودیوں نے سب سے پہلے انہوں نے جو کیا ہے اس مسجد کو مٹانے کے لیے، وہ یہ تھے، انہوں نے اس کے اندر اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، الیکشن سینٹر بنائیے۔ اچھا، اس کے بعد الیکشن سینٹر بنانے کے بعد یہودیوں نے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے انہوں نے اس کے اندر پھر کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے میوزیم بنائیے۔ میوزیم بنانے کے بعد انہوں نے بالآخر انہوں نے شادی ہال اور شراب خانہ، ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے کی اس کو شراب خانہ اور شادی ہال بنائی ہے۔ اور ویسے شادی ہال، اسرائیل کے یہودیوں کی شادی ہال میں تو ویسے ہی شراب خانہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی بات آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا مسجد نہیں ہے، اس مسجد سے پہلے اور بھی مسجد ہیں جو مسجد السوق کے نام سے مشہور ہے، جس کو یہودیوں نے میوزیم بنائی تھی۔ ایک اور مسجد ہے جس کا نام ہے مقام یعقوب، انہوں نے یہودیوں کو دار العبادت بنائی ہے۔ تیسرا مسجد عین الزیتونہ، توبہ نعوذ باللہ، انہوں نے اس کو بھینس کا باڑہ بنائی ہے، بھینس کا باڑہ۔ یعنی اب یہ مسجد الاحمر، یہ چوتھا نمبر جو یہودیوں نے اس علاقہ کا، اس کے جو مطلب اس کو تبدیل کر دیا۔ اب یہودیوں کا کیا ارادہ ہے، یہودیوں کا محمود صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ مساجد کو بہت ان کی بے حرمتیاں کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے اندر بھی یہودی بے حرمتی کرتے ہیں، تو آپ اس پر کیا بتائیں گے کہ اردو دنیا کو، کہ وہ ان کو پتہ چلے کہ یہودی مسجد اقصیٰ کے ساتھ کس طرح کی بے حرمتیاں کرتے ہیں؟ دیکھیے غلام نبی بھائی، میں جب مسجد اقصیٰ کا نام آتا ہے اور اس کی بے حرمتی جو کیا جا رہا ہے، اب میں کیا کہا، دل خون کا آثر ہو رہا ہے، خدا کی قسم دل خون کا آثر ہو رہا ہے۔ مسجد الاقصی کے یہ جو یہودی ہے، اب لگے ہوئے اس کو، اس کی بے حرمتی میں، اس پر حملہ کرنے میں لگے ہوئے، اور ایک دن اگر ہمارے مسلمانوں کا یہی حال رہا، ایک دن وہ آئے گا جب ہم روئیں گے بہت اس مسجد الاقصی۔ آہستہ مسجد الاقصی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اس وقت اردن مخالفت، بھرپور مذمت اور بھرپور مخالفت کر رہی ہے، یہ مسجد الاقصی کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک سوال کروں گا کہ ہماری امت مسلمہ کب جاگے گی؟ مسجد الاقصی قبلہ اول، اس کو کب تک اس طرح اسی حالت میں چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ کب تک ہوگا یہ سب کچھ ہے؟ مجھے غلام بھائی، مجھے تھوڑا سا اجازت دے کہ میرے دل خون کا آنسو ہو رہا ہے۔ میں اپنے مقدس مسجد کو دیکھ کر، قبلہ اول کو دیکھ کر، اس حالات میں میرا دل پھٹ جائے گا۔ اور مزید، اور یہودیوں کو اگر ڈیل دیا گیا ہے، یہودیوں کو اگر روکا نہ گیا ہے،
تو بہت کچھ کریں گے کچھ آنے دنوں والوں میں، اور بہت دور والے دن نہیں ہے، چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے. آپ کو ہمیشہ بتا ہوگا کہ میں جس چیز کے پیش گوئی کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ثابت ہو جاتا ہے. ابھی کچھ دنوں میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہود یہ کیا کرتے ہیں، ہمارا پاک اس مسجد الاقصی کے اندر کیا کرنے والے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے گا، اور اس وقت آپ مجھے اسی طرح فون کر کے مجھے کہ جلال بھائی آپ نے واقعی یہ بات بتائی ہمیں. جی اس میں پھر کرنا کیا چاہیے، ہمارا کیا ابھی حق بنتا ہے؟ پھر مسلمانوں کا حق کیا؟ مسلمان مسجد الاقصی یہ قبلہ اول ہے، ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں کچھ بھی کرنا ہے. اس مسجد کی بے حرمتی نہیں ہونا دینا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے. مسجد الاقصی یہ وہی مسجد ہے جو ایک دن ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ہم سے پوچھ لیا جائے اللہ تعالیٰ کہ تم لوگوں نے کیا کیا اس مسجد الاقصی. اللہ تعالیٰ ان مسلمان افواج سے بھی پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے اس مسجد کے لیے کیا کیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کیا تم لوگوں نے اقدامات کیے، کیا قربانی دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیے ایک بات آپ کو، یہ صرف فلسطینی کی ذمہ داری نہیں ہے. فلسطینی بے بس ہے، فلسطینیوں کا بس کچھ بھی نہیں ہے. فلسطینوں کے یہاں تک ہوا بند کیا ہوا یہودیوں نے. اب آپ بات آ گئی ہے کہ ہمارے مسلمان جو دوسری ممالک میں، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جو وہ اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ کب تک خاموش رہیں گے؟